الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا نبینا الشفیع ذنوبنا وطبیب ابی القاسم وحبات الطیبین الطاہرین المعصومین رسولین وما قال حق سبحانه في كتاب المجيد وختام الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. عبادت میں مزید اضافہ فرمانے سے جلیلۃ القدر صفحہ 1000 میں مالک سب کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے. مجلس نام میں اچھے پہ مومنی جیسے کسی نہ کسی ذہن میں کوئی دعا ہوتی ہے، اور اگر دعا ذہن میں ہو تو یہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں آل محمد سے بڑا راستہ بھی ان سے بڑا وسیلہ آل نبی کا صدقہ اللہ سب ازاداروں کی ذہنی قلبی دعا قبول فرمائے. بانیہ نے صفحہ 1000 کے لیے دعا فرمائی، ان کے رزق میں بھی برکت عطا فرمائے، اور یہ سلسلہ ازاداری اللہ ان کی نظر میں جاری شامل فرمائے. ہمارے وطن کی اللہ حفاظت فرمائے، اور ولی الامر مولا کی ضرورت پاک میں پروانے اب تاکید فرمائے. وہ لمبی زحمت نہیں ہے ان دعاؤں کی قبولیت کی خاطر استعمال، لیکن سارے صاحبان مجدر خواہ اجازت ہے جنہیں تھوڑی سی حضرین اکرام قدر یہ جو ایام آزاد چل رہے ہیں، محرم اور سفر کے یہ مہینے ایک ایسی قربانی کی یاد دلاتے ہیں جس میں حسین ابن علی نے اپنا سب کچھ دے کے اللہ کا سب کچھ بچا لیا. میری آواز آپ پہنچ رہی ہے؟ میں مسائل کے اندر بات نہیں کر رہا، بادشاہ دوست بیٹھے ہیں، لیکن یہ رسم میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ قربانی یہ کربلا رسول اللہ کے بیٹا میری طرف اپنا سب کچھ دے کے اللہ کی ہر شے بچا، دین بچا قربانی کربلا سے. میری تائید کر دو، قرآن بچا قربانی کربلا، نبیوں کی محنتیں بچی قربانی کربلا. ماشاءاللہ میں لاہور میں بات کر رہا ہوں اور کیمروں کی موجودگی میں بات ہو رہی ہے. اگر آپ تھوڑا حوصلہ کریں میں کہنے کی پوزیشن میں قربانی کربلا سے صرف نبیوں کی محنتیں نہیں بچی، وہ خود بچا. آپ جیے شیعہ سنی بھائیوں، یزید توحید کا مذاق اڑا رہا تھا، اور نمائندہ بن کے بیٹھ گیا تھا جھوٹے خداؤں کا. مجھے تو ایسے اسلامی معاشرے کی سمجھ نہیں آ رہی. دنیا مذہبی ضدوں کو دین بنا رہی. اپنے مسلکوں میں رہ کے سوچو کہ جس قربانی سے دین بچے، اسلام بچے، قرآن بچے، وہ اتنی عزتوں والی قربانی ہم شیعوں کو دے کے آپ نے اپنے پاس رکھا ہی کیا؟ سارے بندے دھیان بھی نہیں دے. میری گزارش ہے بلا تفریق فرقہ و مذہب
کہ خدا را کربلا کو مذہبوں تک محدود نہ کرو، اسے مسلکوں تک محدود نہ کرو۔ ہاں قربانی کربلا میں دوست ہمارے پیچھے رہ جاتے، ہم سمجھتے خیریت ہے۔ اگر آپ کے ہاں، یہ میں بات آپ سے نہیں کر رہا، آپ سے کر رہا، کہ ہم قربانی کربلا کی یاد میں توقع ہی نہ رکھتے کہ دو دوست ہمارے ساتھ اللہ خانوں میں آئے صفحے ذکر پہ بیٹھے، ہم توقع نہ رکھتے۔ اگر مسلمانوں تمہارے ہاں قربانیوں کی یاد منانے کا رواج نہ ہوتا، جیسے میں معذرت چاہ رہا ہوں، مجھے میرا خیال ہے 11:20 پہ نمبر دیا گیا، 10 بجے کا آپ کی محبت نہیں جی، میں تو اپنے کام پہ آ گیا تھا، لیکن بعد میں کوئی انتظامی معاملات شاید ہوتے ہیں، میں جس دیر سے شروع ہوئی 14 سفر کو میرے سیدہ خانہ میں حاضری، وہ بھی 10 بجے۔ بھائی کہہ رہے ہیں کہ اس سے قرآن 10 بجے کے لیے 16 سفر پہ ایک ہم بات سب یہ محیط وال میں بی بی کے نام کی مسجد خدیجہ کے نام کی وہاں پہ حاضری ہے 16 سفر، ہاں 16 کا دن ہوتا ہے، میرا خیال ہے وہی ہے۔ اب اجازت ہے میں بات میں نے کیا کہا ہے کہ قربانی کربلا میں لوگ ہمارے ساتھ نہ آتے، اگر قربانیوں کی یاد منانے کا وہ محرم سے پہلے ذی الحج والی قربانی تھی، وہ تو مسلمان ادھار لے کے کر رہے تھے، کیونکہ وقت بڑا محدود سا ہے، بس میں نے 35-40 منٹ کی میں زحمت آپ کو دینا چاہ رہا ہوں، زندگی کے ایک کو حاضر، لیکن میں بات جاری رکھتا ہوں۔ میرا یہ کہنے کا مطلب یہ کہ آواز آپ تک پہنچ رہی ہے، وقت انتظار کا ہے نہیں سنا، بہت شکریہ شیخ صاحب۔ میں جس قربانی ہے جناب اسماعیل کی بات کر رہا ہوں وہ ذی الحج میں، ذی الحج اور محرم، اللہ نے یہ ویسے اگر بندوں کے بس میں ہوتا نا تو انہوں نے ذی الحج کے بعد رمضان رکھ لیا، بکرے کے ساتھ قربانی سے قربانی کا گوشت لے جاتے ہیں، رمضان تو بہت قریب، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ یہ اختیار بندوں کے پاس گیا ہے۔ اچھا بندوں کے پاس میں ہوتا نا تو انہوں نے قربانی یکم 2 ذی الحج کو ہی کر لینی، لیکن قربانی تھی نا، اللہ نے کہا نہ پہلی نہ دوسری، 9 دن تیاری کرو، 10ویں دن قربانی کرنا، آپ کے تمہیں محرم سے پہلے عشرہ منانا ہے۔ آخر کوئی تو وجہ ہے نا، سرکار پولیس میری کرتے ہیں، یہ انتظامی بڑا ہے نا، وہ سونٹ والے آ جاتے ہیں، اللہ نے آخر کوئی وجہ تو ہوگی کہ یہ قربانیوں والے چاند ذی الحج اور محرم اللہ نے بلا فصل کر دی، ذی الحج کے فوراً بعد محرم میں ذی الحج بھی یاد ہے ایک نبی کے بیٹے، اگر میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے، محرم
بھی یاد ہے نبی کے بیٹے ہے ذی الحج بھی قربان ہے محرم بھی مجھے نہیں اندازہ لائٹ جانے سے یہ لائٹ والے متاثر ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے کیونکہ جو میں گزارش کرنے لگا ہوں کاش یہ کہیں تک آواز جائے تو جب ذی الحج والی قربانی 10 ذی الحج کو کی جاتی ہے لاہور چپ رہے گا کہ محسوس ہو کر میں نہیں سمجھا سکتے میں معاشرے کی زندہ باتیں ممبر پہ جو موجود باتیں کرتا ہوں مگر میں بزرگ علماء کو سن رہے ہیں کون سا پہلو ہے آل محمد کی فضیلت ہے جو آپ لوگوں کے ذہن میں نہیں میں تو موجود باتیں اس لیے کرتا ہوں میرے بچوں کو شیعہ باقی بچوں کو فیکٹریوں میں دفتروں میں اسکولوں اور کالجوں میں اطمینان رہے کہ شیعہ سے ملک میں کرایہ دار نہیں بات میں کرنے لگوں آپ کے گلی محلہ ٹاؤن سوسائٹی ہر جگہ جناب اسماعیل کی یاد میں قربانیاں دینے والے مسلمانوں سے میں کہہ رہا ہوں اس ذی الحج اور محرم اکٹھے ہے وہ بھی قربان ہے یہ وہ بھی نبی کا بیٹا یہ بھی نبی کا بیٹا قربانی وہ بھی گزر گئی وہ بھی یاد ہے یہ بھی یاد ہے 10 ذی الحج کو قربانی دینے والا بندہ قربانی دینے سے پہلے کھانے فون کرتے خطاب دلیلیں شیعہ دیتے ہیں کہ تمہارے بچے شیعہ کرنا چاہتے ہیں میں مجلس میں کہہ رہا ہوں سنبھال کے رکھو اپنے باپ دادے کا دین ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے نیا بندہ شیعہ کرنے کا میں ممبر میں کہہ رہا ہوں مسجد شاہ خراسان میں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ موجود یہ ڈر ہے سر جی مجلس والی گلی بندے بدل جاتے ہیں بزرگوں نے کہہ رکھا ہے کہ جو لوگ مجلس میں بیٹھتے ہیں وہ کبھی نہ کبھی شیعہ ہو جاتا ہے مگر پوری زندگی احتیاط میں گزار دیتے ہیں حالانکہ اب تو ڈر بھی ختم ہو گیا طالبان نے آغا خامنہئی کے جنازے میں شرکت کر کے یہ پورے پاکستان کو نہیں بتا دیا کہ شیعہ جنازے پڑھنے سے نکاح نہیں ٹوٹا بولا کہنے والی بات ہے ہمارے بچے شیعہ کرنا چاہتے ہیں میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں مجھے نہیں پتا بچپن کا تعصب کیا ہے میں اپنی بات کر رہا ہوں میرا کوئی پروگرام نہیں اور میرا پروگرام تو نہیں ہے لیکن جس دل پہ حسین کی مہر ہے نا اس نے تو آنا ہی کیا کہنے آپ جیے آپ زندہ و سلامت رہے آخری آدمی تک کا متوجہ ہے میں نے جو یہ لفظ کہے نا میں دلال رکھتا ہوں اور جس کے نام پہ حسین کی اس میں کیونکہ حسین کا تعلق مذہبوں سے نہیں غیرت سے
جس کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی کے بعد بھی نبی کوئی نہیں اور ہمارے نبی جیسا بھی نبی. یہ جتنے مذاہب ہیں نا یہ کیا کس طرح میں اخبی محدود ہے بات بھی نہ ہو جائے. یہ میرا خیال ہے اگر کسی کو اعتراض ہو تو میری ذات میں کریں مذہب کے لئے یہ بات میں کریں کہ میری سوچ کے مطابق یہ مذہبوں کے نام اسی طرح جیسے ہمارے پنجاب میں برادریوں کے نام ورد بڑایت موندل گجر رانے راجپوت چینے چٹھے ملک کھوکھر کلیجے کو رہ جاتے. کیونکہ جب اس طرح کی بات ہو تو پھر پبلک دیکھ رہی ہوتی ہے ہماری برادری کا نام آئے گا شیخ تو پھر جی سبحان اللہ میں محسوس کیا اس لیے میں کیا. تو جیسے کہ برادریوں کے نام ہے بخدا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کوئی ہمیں خیال آیا اور بات میں نے کر دی. میری سوچ کے مطابق یہ نام برادریوں کی طرح ہے. اللہ قرآن میں بیٹا کہہ رہے ہیں ہم نے یہ قبیلے وجعلنا شعوب و قبائل یہ تعارف ہم نے یہ برادریاں قبیلے اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے پہچان کے لیے میرا خیال ہے میں نے آیت ہی پڑھی تو قرآن اگر سمجھو سمجھ پڑھنا ثواب ہے میرا خیال ہے سمجھ کے پڑھنا بھی تو ثواب ہے. اب کہنے والا مالک ہے جی اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ قبیلے ہم نے بنائے اور یہ میرا خیال اس بات میں وزن ہے کہ کوئی بندہ آج تک ہسٹری اپنی مرضی سے کسی قبیلے میں پیدا نہیں ہو سکتا. یہ والد کا نظام ہے والد کا کنٹرول ہے. اب سینئر لوگ بیٹھے یہ اللہ کی مرضی کسے جس گھر میں پیدا کر دے چاہے تو کسی کو اپنے گھر میں پیدا آپ یہ کیا کہتے ہیں یہ اللہ اپنی طرف نسبت دے کے کہہ رہے کہ یہ قبیلے ہم نے بنائے. پوری دنیا میں جتنے قبائل آپ کو قدرت نے فیصلہ کر دیا یہ ہم نے بنائے. میرے خیال میں لاہور میں بات ہو رہی ہے باریخیاں سمجھ لو کیا کہنے اللہ اللہ کرے ایک لطف میں بیٹھوں جس میں آپ بھی شامل ہوں. اور جب اللہ کہہ رہے یہ قبیلے ہم نے بنائے ہیں تو میرے خیال ہے پھر اللہ جس قبیلے میں بندے کو پیدا کر دے تو بندے کو اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں رہنا چاہیے. میرے خیال ہے کہیں تک تو میسج آئے اللہ جب ہم پیدا کرتے تھے اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو. اور ہمارے معاشرے میں بڑی عجیب صورت حالت ہے. پچھلے دنوں اب تو خیر آدھا دن واٹس ایپ پہ چل رہے وہ کوئی دوست افسرہ کر رہے تھے کہ یہ سید پاکستان میں اتنے سارے کہاں سے آ گئے انہیں عرب میں ہونا چاہیے سیدوں کو عرب میں ہوئے. تو بعد میں کسی کا تبصرہ تھا نہیں یار اگر یہ پاکستان میں آپ کیا ہسٹری ہے ان کے اباؤ اجداد افغانستان کے تھرو اور سندھ کے تھرو چلو اگر آپ تو جیسے دوسری برادریاں ہیں جیسے سید کی برادری ہے بس مان کیوں دوسری بھی تو برادریاں برداشت کر رہے ہو جیسے دوسری برادری. اب میں دوسری برادریوں کا اور سید کا فرق بتا رہا ہوں کہ اگر سید بھی دوسری برادریوں کی طرح جیسے میں نے نام لیے ورد پڑا ہے آپ تو سارے سٹی ایریاز کے آپ کو جو شاید ناموں کا بھی اندازہ ہو لیکن اسی معاشرے میں آپ رہتے ہیں. میں بھی ویزا لگوا کے لاہور نہیں آیا مطلب میں سمجھتا ہوں جیسے برادریاں ہیں میں آپ سوچ رہے ہوں کہ انشاءاللہ سے بات رزلٹ کیا دینا چاہ رہے ہیں جیسے برادریاں ہیں اگر اسی طرح سید ہیں تو پھر تمہیں جو شخصیت پسند آئے کسی کو کہو فرقونا کسی کو کہو بڑائچونا کسی کو کہو بجرونا جو پسند تمہیں آتا ہے اسے سیدہ نہ کیوں کہتے ہیں. نہیں آپ دھیان نہیں دے رہے میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں اللہ کرے آپ اس بات کو سمجھ جائیں بھئی آپ کو جو بندہ اچھا لگتا ہے سیدہ یہ سیدہ جمع کا سیدہ شروع میں جب
سیدنا کہنے کا رواج آیا سیدنا یا سیدنا تو ہمارے مولانیوں نے بڑا لطف لیا کہ ہمیں کیا پرابلم ہے جی قبلہ خود ہی کہہ رہے ہیں سید اور خود ہی کہہ رہے ہیں لیکن نہیں وہ پنجابی میں نہیں کہتے میری جان آپ سے وہ گرامر عربک میں کہتے ہیں سیدی خا ترجمہ ہے میرا سردار سیدنا یا سیدنا کا ترجمہ ہے ہمارا سردار یہ اب وقت محدود ہے میں سوچ رہا ہوں آپ کو میں چلیں ایک لمحہ کر دیتے میں نے سوچا کہ اپنے بچوں کو ہم کم از کم ہمارے پاس اور میڈیا چیئرمین سسٹم نہیں ہوتا ہمارے بچے کالجوں میں یونیورسٹیوں میں انہیں بہت سارے مسائل چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے سامنے آتے ہیں تو میں نے سوچا کہ میں ہر بندے کی سوچ کا ڈالتی ہے کہ سیدنا اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ سیدنا کسے کہنا چاہیں اس کے لیے میں نے ایک مفروضہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں فرض کرو ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی مسلمان ہوتے فرض کرو مجلس لائیو تو نہیں چل رہی اگر یہ کسی طرح انڈیا بات چلی گئی یہ مجلس والی اور مودی تک پہنچ گئے کہ وہ پاکستان میں کوئی سید ریاض زندگی کہہ رہا تھا فرض کرو نریندر مودی مسلمان ہوتے اور آگے سے لاہور کا مجمع چپ تھا وہ پروگرام ہویا بھی کچھ نہیں وہ مسلمان کو ہونے لگا میں تو فرض کرو بار بار کہہ رہا ہوں مجھے یاد ہے سر میں نے جگہ کہا میں نے کہا فرض کرو تو مجلس ایک بندہ میری گاڑی تک بات میں خاص اور پتہ کیا کہتے ہیں یہ ہمارے علماء بس بات کر دیتے ہیں سید صاحب آپ نے کہا نریندر مودی مسلمان ہو جائے آپ کو نریندر مودی کے ظلموں کا نہیں پتا میں نے کہا تو نے شاید مسلمانوں کی تاریخ ہی نہیں پڑھی میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں اس کا لیٹ نمبر بھائیوں نے دیا وہ بیٹا بہت میرے قریب ہے اصل میں نے کہا کہ یہ پرابلم ہو جاتی ہے کہ جو بندہ پہلے نمبر پر بیٹھتا ہے نا وہ پہلے نمبر والے تقاضے پورے نہیں کرتا ذمہ داری پہلے فرد والا میں سمجھانے کے لیے یہ حقیقت نہیں ہے فرض کرو نریندر مودی مسلمان ہو اور کہے جی مجھے لاہور اچھا لگتا ہے اور میں نے بائی روڈ لاہور آنا وہ شیڈول دے دے باغا بارڈر یہ سارا مفروض ہے وہ شیڈول باغا بارڈر سے اور لاہور کے مسلمان طاہرہ مودی انٹرنیشنل فیم تو ہے اور مسلمان ہو جائے یہ خوشی خوشی بینر استقبالیہ لکھوا کے باغا بارڈر پہ جا کے کھڑے ہو جائے ہم سیدنا نریندر مودی کو ویلکم کرتے ہیں مجھے نہیں پتا 10 بندے سمجھتے ہیں وضاحت میں نے نہیں کرنی ایک تو وقت نہیں ہے دوسرا وقت نہیں ہے آپ سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے اب وہ تمہیں نہیں سرکار اور یار آپ خوشی خوشی بینر لے کے کھڑے ہو جائیں وہاں پہ اور بینر پہ لکھاؤ کہ ہم جناب سیدنا نریندر مودی صاحب کو ویلکم کرنے آئے ہیں اور بھائی میڈیا کا دور ہے کیا لاہور کے دوسرے بندے اگر کوئی بینر دیکھ لے سوشل میڈیا پہ کیا کوئی مسلمان بھی نہیں سوچے گا یہ کیسا مسلمان ہے یہ کیسا سیدنا ہے جو کل تک تو بت پوج رہا تھا ذی-الحج منانے والے ڈی پی او کو درخواست کیوں نہیں دیتے ہے تو وہ بھی یاد ہے یہ بھی یاد کیا ڈی سی ذی-الحج میں امن کمیٹیاں بناتا ہے
اپنی کلاس ہوتی ہم سارے مسلمان اکٹھے ہوتے یاد مشترکہ ہم سارے مناتے ہیں ابراہیم کے بیٹے کی، حالانکہ کلمہ ہم میں سے کسی نے بھی ابراہیم کا نہیں پڑھا. ایک لفظ میں آپ کا خیال حضور کہنا کسی نے بھی حضرت ابراہیم کا تو نہیں پڑھا، لیکن جب اس قربانی کی یاد آتی ہے ہم سارے مسلم اکٹھے ہیں، بلکہ ایک دوسرے کے ہاں گوشت وغیرہ بھی بھجوایا جاتا ہے. نہ امن خطرے میں پڑتا ہے، نہ مذہب خطرے میں پڑتا ہے، نہ دین خطرے میں پڑتا ہے، نہ اسلام خطرے میں پڑتا ہے. اور مسلمان میں چند روزہ زندگی ہے، مذہب بے شک اپنے رکھو، لیکن اگر کبھی وقت ملے تو سوچنا ابراہیم کے بیٹے کی یاد میں ہم سارے مذہب معاشرے دیکھ ہو جاتے ہیں. رسول اللہ کے بیٹے کے دنوں میں ہم چیزوں کو بکھرا بکھرا سمجھ رہے ہیں. وہ قیامت کے دن تم نے ابراہیم کے متھے لگنا ہے یا محمد کے؟ تبلیغ مسجدوں سے نکل کے یونیورسٹیوں میں آ گئے. دینیات کا پروفیسر بیٹا کلین شیوی کیوں نہ ہو، بچوں مولوی ہو، جو طلباء طالبات کو اسلامیات پڑھاتا ہے وہ پوچھتا کیا کہے گا. ذی الحج میں محرم قریب ہوتا ہے نا تو پہلے تو روکتے ہیں کہ بیٹا محرم آ رہا ہے، کسی سے لے کے کچھ نہ کھانا. اس کا مطلب ہے پروفیسر اندر سے سمجھتے ہیں کہ لنگر بولتا ہے. میں نے پہلے بھی خیر میں تو زندہ گفتگو کرتا ہوں، ادھر لیکچر دے کے سرکار پروفیسر کھراتے ابھی چینج نہیں کرتے یا ہمسایوں کا بچہ پل دے پروفیسر اسی پروفیسری میں باہر جاتے اور وہ چھوٹا سا بچہ کہتا ہے انکل جی میرے ڈیڈی حج سے آئے 3 کھجور اور سب سے چھوٹی شیشی میں پانی. پروفیسر تیری قسمت کے کیا کہنے، ابراہیم کے بیٹے کا تبرک کھا لیتے ہو، محمد کے بیٹے کے تبرک سے کھاؤ. سادہ گفتگو کرتا ہوں کہ مجلس کے قریب سے گزرنے والا بندہ بھی پٹھ سے تو سمجھ لے کہ بات کیا ہوگا. کیونکہ فرمان رسالت ہے کل منافع قدر حقوق اس معاشرے میں رہتے ہیں کہ سوچ کے زاویوں کو سننا. ایسا میں اسی لیے گزارش کر رہا ہوں کہ اگر ذی الحج اچھا کمال یہ ہے کہ جو بات ہو رہی تھی اچھا ایک لنگر سے روکیں گے دوسرا پتہ کیا کہیں گے اگلا محرم کا چاند ہے اور کچھ لوگ توقع رکھتے ہیں کہ گھوڑے کو چادر ڈالتے ہیں سڑک پہ اور توقع رکھتے ہیں سارے مسلمان گھوڑے کی عزت کرتے ہیں. ہم ضرور گھوڑے کو سلام کرتے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا کسی کا کہا کہ ہم ضرور گھوڑے کو سلام کہتے ہیں، یہ کسی جنا کہتے ہیں. اگر یہ گھوڑا بچوں کربلا کھالا ہوتا اور میرے ملک کا رواج ہے سر کے بچے اتنی والدین کی نہیں سنتے اتنے ٹیچر نہیں سنتے اور ٹیچر تنخواہ پاکستانی پبلک سے لیتا ہے تبلیغ سعودیہ کے کہنے میں. بالکل آپ کے معاشرے میں ساری بات میں کر رہے ہیں. وہ کیا کہیں گے جی ابھی ہم سے توقع رکھتے ہیں کہ ہم گھوڑے کو چادر ڈال کے سڑک پہ لے جائیں اور یہ امام حسین کے گھوڑے کی شبیہ ہم ضرور سلام کرتے ہیں. نہ آواز زیادہ نہ کریں، وہ ساؤنڈ پہلے والا بہتر تھا، آپ نے کیوں زیادہ کیا؟ ان کو کم کریں. کیا ضرورت کیا پیش ہے؟
کربلا والا ہو. بچے کہتے ہیں جی بات بہت بڑی ہے جی، کربلا والا ہو تو پھر تو عزت بنتی. پروفیسر صاحب جس جانور کو 10 ہاتھ کو آپ مہندیاں لگا کے کرتے ہیں وہ جنت والے ہو. کھانے پانی پلاتے اور مہندی لگا کے دوپٹے گلے میں ڈال کے آپ سڑکوں پہ لیے پھرتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں جی ہم یہ سب اس لیے کر رہے ہیں. اللہ قرآن میں خیر ہے وَلَا الْخَدِيَ وَلَا الْقَلَائِدَ، صرف قربانی کی عزت جانور کی نہیں ہے، اس کے گلے کی جو رسی ہے نا اس کا احترام بھی کرنا ہے. اس کا مطلب ہے عزت جانور کی نہیں ہے، نسبت کی ہے. اور چپ رہے گا مجھے دکھ نہیں ہوگا جو دمبا ابراہیم کے بیٹے کے کام آ جائے اس کی عزت کر لیتے ہو، اور جو گھوڑا محمد کے بیٹے کے کام. مطمئن جیو، شیعہ بچوں سے میں کہہ رہا ہوں اپنے نظریات میں مطمئن جیو. ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کے مسلک میں کوئی اعتراض ہو اور ہم ہی نے وہ بالکل دلائل سے ثابت نہ کر. ہر دور کے میں شروع میں کہا تھا ماتم کرنا حرام ہے. اس زمانے کے ہمارے جو شیعہ علماء تھے، ہمارے درجات ان کے بلند سما بزرگ شیعہ علماء، انہوں نے کہا جی آپ ہمارے بھائی ہیں، اگر ماتم حرام ہے تو قرآن مجید میں حرام چیزوں کی فہرست ہے، لسٹیں اللہ نے بیان کی ہے. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، بدکاری حرام ہے، بت پرستی حرام ہے. جب ماتم حرام اگر ہے تو اس فہرست میں ہے. تو پھر ہمارے بھائیوں نے مدد کیا کہا، بات سے بات نکل کے پریشان ہو پھر مدد کیا نہیں ماتم ہم نے غصے میں حرام کہہ دیا تھا. حرام نہیں ہے، گناہ ہے. پہلے کیا کہا تھا ماتم حرام ہے، اور پھر کہا جی وہ غصے میں کہہ دیا تھا ہم نے حرام نہیں ہے، گناہ ہے. اب کمال ہے کہ آپ کے ساتھ مجھے یہ آواز کری کس چیز کی ہے؟ اچھا جنریٹر بھی تاب نہیں تھا. پہلے حرام کا ہمارے اور تمہارے کا جی حرام قرآن میں دکھائے نا. ہر چیز آپ پوچھتے ہیں قرآن میں قرآن تو ہم پوچھ رہے ہیں ہمیں دکھا تو کہہ لگے نہیں ہم نے وہ غصے میں حرام کہہ دیا تھا، حرام نہیں ہے گناہ ہے. تو پھر ہمارے اس زمانے جو شیعہ علماء نے کہا جی اگر گناہ ہے تو آپ کی فقہ میں گناہ اسے کہتے ہیں جو چھپ کے کیا جائے. یہ تو ماتم اشتہار سے بول کے کرتے ہیں. اللہ بشارت جعفری کو زندگی میں اس نے مجھے پہلے میرا خیال ہے 4-6 سال سے اعلان، بلکہ جب سے آغاز ہوا مجلس کا بار بار اعلان کر ایک صاحب نے مجھے کہا کہ 16 کا ہمارا 14 بار نے کہا 14 سفر کا اعلان. اس کا مطلب ہے ہم عزاداری ہم ماتم بینر لگا کے کرتے ہیں. آپ کی فقہ میں گناہ کی دو تعریف ہے. گناہ اسے کہا جاتا ہے جو چھپ کر کیا جائے، اور دوسری تعریف پتہ ہے اسلام کے اندر کیا ہے کہ بندے کے اندر ذرا بھی بندے میں ایمان ہے نا اور گناہ کر رہا ہو، پھر دیکھنے والا کوئی بھی نہ ہو، بندے کا ضمیر دیکھ رہا ہوتا ہے، ضمیر پچھتاتا ہے کہ تو نے برا کیا. گناہ کرنے والا پچھتاتا ضرور ہے. ماتم گناہ کیسے بن گیا؟ ماتمی ماتم کرتے ہوئے گر بھی جائے نہ ماتمی کی ماں پچھتاتی ہے نہ ماتمی کا باپ پچھتاتا ہے. تائید کرو میرا بیٹا، میری تائید. اور پھر پتہ ہے ہمارے دور میں آخری دلیل ماتم روکنے کی بیٹا پتہ کیا دی گئی کہ جی حرام کی بحث چھوڑو، گناہ کی بحث چھوڑو. ماتم اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ اس میں خودکشی کے چانس ہیں. دلیل ہمارے بھائی نے وہ اخیر کرنی پڑی. بالکل یہ ہمارے پنجاب کا پنچایتی کلچر ہے کہ مخالف فریق بھی وزنی بات کرے تو ہمیں سٹ نہ دو. دلیل ان کی مضبوط ہے کہ جی آپ چھری کا ماتم کرتے ہیں، زنجیر کا ماتم، اور اگر زخم گہرا لگ جائے تو
بندے کی موت نہیں ہو سکتی تو ماتم میں خودکشی کے چانس ہے. لہذا برادران نے کہا گناہ چھوڑو، حرام چھوڑو، ماتم اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ اگر زخم گہرا لگ جائے تو اس میں خودکشی کے چانس ہے، اور خودکشی اسلام میں حرام ہے. پہلے ادادار بچے سے لے کے سینئر دوست سن رہے ہیں، دلیل تو بہت وزنی ہے کہ اگر زخم گہرا لگ جائے اور بندہ مر جائے تو اس میں خودکشی ہے. لے اللہ نے کیا میرے وطن میں مولویوں کو پتہ نہیں چلا کیا ہو رہا ہے. یہ محمد کے بیٹے کے ماتم کو خودکشی کہتے تھے، اپنے خودکش حملوں کو شہادت. شہادت نہیں آپ اپنے اندازہ میں میری گزارش ہے اپنے مذہبوں میں رہتے ہوئے سوچو کہ اگر ذی الحج والی قربانی کی یاد مناتے ہو تو محرم والی قربانی کی یاد چلو ہماری طرح نہ مناؤ. ماتم جب تک سمجھ نہیں آتی تب تک نہ کرو. تمہیں شروع میں سبیلوں کی سمجھ بھی کب آتی تھی؟ پتہ نہیں کون سمجھ رہا ہے. زندہ معاشرے کی بات کریں. لہذا ماتم جب تک سمجھ نہیں آتی تب تک نہ کریں. لیکن محرم میں خدا مسلمانوں اپنے مسلکوں کے علماء سے کہا کرو کہ جی رمضان میں جتنے جمعے ہوتے ہیں اگر علماء کرام آئمہ مساجد رمضان کے جمعوں میں قرآن اترنے پہ خطبہ دیتے ہیں، ذی الحج کے جمعوں میں حضرت اسماعیل کی قربانی پہ خطبہ دیتے ہیں. محرم میں جمعہ نہیں ہوتا یا کربلا نہیں ہوتا؟ بھئی اپنے مذہبوں میں رہتے ہوئے میں کب کہہ رہا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ شیعہ نے قائدان کریں. قطر ہماری یہ توقع نہیں، ہم چاہتے بھی نہیں، کیونکہ یہ مذہب یہ زمینی حقیقت ہے. جواب میں نے 15-20 منٹ پہلے آپ سے کہی کہ مذہب اسی طرح جیسے برادری ہے. مجھے لاہور کا نہیں پتا، میرا تعلق ایک دیہات سے ہے. ہمارے دیہات میں کوئی نیا بندہ آتا تو یہ پوچھتا ہے کہ بھائی اس چک میں اس پنڈ میں کون سی برادری ہے. اسی طرح بندے نئی جگہ پہ جا کے پوچھتے ہیں یار اس پنڈ میں شیعہ کتنے، اہل سنت کتنے. تو جیسے برادریوں کا پوچھا جاتا ہے ویسے مذہبوں کا پوچھا جاتا ہے. تو مذہب اسی طرح ہے جیسے برادری ہے. وگرنہ 10 محرم والی قربانی کے بعد نا تیرے نبی کے بیٹے نے کائنات کو لکھوا دیا تھا کہ اب قیامت تک مذہب 2 ہی رہیں گے، یا حسین والے یا یزید. یہی سبب ہے آج امریکہ، اسرائیل اور ایران کی جنگ نے بہت ساری چیزیں واضح کر دی ہیں. سر غزہ اور فلسطین کے مظلوموں کے لیے جس مذہب کے بندے کا بھی دل دھڑک ہے اور اسے ظالم سے نفرت ہوئی ہے وہ اہل حدیث ہے، وہ اہل سنت ہے، وہ دیوبندی ہے، وہ بریلوی ہے. اگر اسے غزہ اور فلسطین کے بے گناہ بچے، شہداء، بیویاں، اگر ان مظلوموں کے لیے اندر سے درد ہوا ہے نا، اس کا مذہب تیرا کوئی بھی ہے، تیرے اندر حسین ہے. محرم کا موازنہ کر لو. ابھی میرے صرف یہ ہے کہ یہ میں ان قربانیوں کو ملا نہیں رہا. قربانیوں میں فرق ہے وہ بھی نبی کے بیٹے کی یاد. اللہ کرے میں کوشش تو کر رہا ہوں کہ میں سمجھا سکوں ہے محرم بھی نبی کے بیٹے کی یاد، لیکن آپ کو فرق کا اندازہ ہو جانا چاہیے. یاد اسماعیل کی بھی چلے گی، یاد حسین کی بھی چلے گی، یاد ابراہیم کے بیٹے کی بھی چلے گی، یاد محمد کے. لیکن فرق یہ ہے ابراہیم کے بیٹے کی قربانی کی یاد منائی جائے گی لیکن حیوانوں کے خون کے ساتھ. میرا خیال ہے میں سمجھا ہی نہیں سکتا. اور ابراہیم کے بیٹے کی یاد منائی جائے گی حیوانوں کے خون کے ساتھ، اور محمد کے بیٹے کی یاد منائی جائے گی انسانوں کے.
محرم تعبیر ہے. یہ اب خود میں نہیں کہہ رہا. سورہ مبارکہ بقرہ اپنی مرضی کے علماء اور قاریہ نے قرآن سے پوچھو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل سے کیا کہا؟ یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک. بیٹا میں نے خواب دیکھے. ذی الحجہ خواب ہے. ویسے اب مجھے نا ٹائم دیکھنے کی ضرورت نہیں, بس میں روٹین میں دیکھ رہی ہوں کیونکہ کچھ چہروں سے ٹائم کا پتہ چلتا ہے. پہلے آپ سے کہا میرا جرم کوئی نہیں ہے, نیک مانیان نے پروگرام میرا کر دیا, آپ کی محبت ہے. لیکن آج کل تو علماء دقیقے پورے کرتے ہیں اور وہ کب کی ہو چکے ہیں سر. جی بہت شکریہ, بس بات کلوز کر لیں. لیکن بیٹا تھوڑا آنکھیں کھول لو. مجھے اللہ رسول کی قسم سونا ثواب صرف ہجرت کے بستر میں. اگر میں جاگ رہا ہوں نا تو میں آپ کو بھی جاگتا دیکھنا چاہتا ہوں. ذی الحجہ خواب ہے, ذی الحجہ خواب ہے. یا بنیا انی ارا فی المنام. ابراہیم نے کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا. آج تیرے اسلامیات کے لیکچر دینے والے, آج تیرے اسلامی اسکالر طلباء و طالبات کو یہ درس دے رہی ہے کہ امت اور نبی میں فرق نہیں ہوتا. اگر امت اور نبی میں فرق نہیں ہوتا پھر خواب دیکھنے والا بھی نبی تھا, جسے سنا رہا ہے وہ بھی نبی ہے. اسماعیل 13 سال کا تھا, ابراہیم 23 تھا. چاہیے تھا جب باپ نے کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر دوں, آگے سے اسماعیل کہتا بابا خواب خیال ہوتے ہیں. لیکن شیعہ سنی بھائی سن رہے ہو, قرآن پڑھو. نبی اللہ ابراہیم کے بیٹے اسماعیل, نبی اللہ نے بیٹا یہ نہیں کہا کہ بابا خواب کیا. جب باپ نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, آگے سے اسماعیل کیا کہتے ہیں یا ابا تفعل ما تؤمر. بابا جو حکم ہوا ہے وہ کرتے کیوں نہیں؟ قرآن سمجھنے والوں, قرآن پڑھنے والوں, نبوت کو قرآن سے سمجھو. اس قربانی اسماعیل میں مرکزی کردار 3 ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام, جناب اسماعیل علیہ السلام اور اسماعیل کی والدہ بھی حاجرہ سلام اللہ علیہ. اچھا قربانی میں یہ 3 تھے, ابراہیم, اسماعیل اور حاجرہ بھی تھی, لیکن ایک شخصیت ہمیں ملتی ہے جس کو مصیبت پڑی ہوئی تھی. وہ کبھی ابراہیم کو روکتا تھا, کبھی اسماعیل کو روکتا تھا, کبھی حاجرہ سے کہتا تھا گھر میں بیٹھی رہو, باہر نکل کے پتر بچا. انہوں نے کہا لا حول ولا قوت. انہوں نے کہا تم نے کیسے پہچانا ہے؟ انہوں نے کہا میں نبی کی بیوی ہوں, مجھے گھر سے نکال رہے ہو. پریشان نہیں ہوتے یار بھائی, کردار تو یہ ہے. ابراہیم علیہ السلام نے برابر آپ جی لو, ابراہیم پہلے صرف جنریٹر داتے ہیں, تو مدینہ داتے ہیں. تو میری قسمت ہے ایسا نظام ہوتا بہتر ہوتا. خدا جتنے خلوص دل سے میں آپ کو رحمت دے رہا ہوں, مگر جو ملے تھا کہ پورے کرنے وہ تو کب کے ہو چکے ہیں. سر بہت شکریہ سر, مہربانی سے آپ جیے بھائی. ابراہیم علیہ السلام بیٹا میری طرف دھیان دیں, آپ ذرا ہمت کریں اور سبحان اللہ ماشاء اللہ کرو گے تو نیند نہیں آئے گی. جب آپ چپ ہوتے ہیں تو نیند کرنا کرتے ہیں, ظاہرہ بچری تقاضے ہیں سر. اگر آپ سارے بھائی منافس ہو کے اور اس بات کے قریب ہو جائیں گے تو میرے خیال ہے بات زیادہ آپ کو قریب لگے گی. ابراہیم علیہ السلام قربانی, اسماعیل کے گلے میں چھری چلانی انہوں نے, اسماعیل کے گلے میں چلنی ہے, لیکن شیطان جب ادھر بھاگتا ہے جب ادھر بھاگتا ہے. لوگ یہ فلسفہ شروع سے سمجھ میں نہیں آیا, چھری کسی کی ہوتی ہے, بدن کسی کا ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل کی قربانی دے ختم ہو گئی, قربانی دینے لگتے ہیں نا, روایت ہے کہ ابراہیم نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی اور پھر بیٹے کے گلے میں بیٹا چھری چلا دی. یہاں
کہتے ہیں تم بات ذبح پڑا تھا، اسماعیل سامنے کھڑا تھا، ابراہیم کو تم نہیں ہوئے، حالت میں کامیاب نہیں ہوا۔ اب سورہ بقرہ کی آیت خدا فرماتا ہے فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم ہم نے جو کہا تھا تمہیں سب پورا کر دیا، لیکن اللہ چنی میں نے اسماعیل کے گلے میں سے لائی تھی۔ اللہ فرماتا ہے ہم قربانی وہاں سے لیں گے جہاں باپ کی آنکھوں پہ پٹی نہیں، لیکن تیرا قربانہ قبول کر رہے، سیدہ تیرا ماتم قبول کر رہے، حسین کی ماں تمہیں ذاتی غموں میں کبھی کرنا، تیرے بچوں کی زندگی دراز ہو۔ اللہ خدا فرماتے ہیں ہم قربانی وہاں سے لیں گے جہاں باپ کی آنکھوں پہ پٹی نہیں ہوگی اور بیٹے کے پاؤں پہ رسی نہیں ہوگی۔ یہی سبب ہے جب وقت شہادت مکمل پڑھنے کا ہے، جب حسین نے اکبر کی پرچی میں ہاتھ ڈالا، اللہ مان حسین نے جوان بیٹے کے جب سینے کے اس پرچی والے زخم کو دیکھا اور پرچی میں جب ہاتھ ڈالا نا، اس وقت اکبر نے فکرہ تھا، اکبر فرماتے ہیں بابا اللہ سے کہو داد ابراہیم کو بھیجے، داد اسماعیل کو بھیجے۔ حسین کی قربانی نبی دیکھ رہے تھے، ادھر سے ابراہیم نے دیکھا، ادھر سے اسماعیل نے دیکھا۔ بزرگ علماء کہا کرتے تھے یا نبیوں کے سردار نے بھی اپنے بیٹے کی محنت کو کربلا میں دیکھنے کے لیے یوں سر آگے کر کے دیکھا نہ، جب محمد کو سر جھکا کے دیکھتا اور حسین نے کہا نانا نانا آپ سر اونچا رکھیں، نانا آپ کا سر اونچا کرنے کے لیے تمہیں اکبر دے گے۔ کون سا دکھ ہے میرے ساتھی مل کے دعا مانگو۔ ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے، ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے پہلا بیٹا دے، بیٹے کا بچپن ہو، پھر ہر باپ چاہے گا میں بیٹے کی جوانی دے دوں۔ جوان ہو جائے تو والدین چاہتے ہیں کہ کاش میں جوان کے چہرے پہ چہرے دے دوں، آئے غریب زہرا تیری قسمت، تو اصغر کی جوانی نہ دیکھ سکا، اکبر کے چہرے نہ دیکھ سکا۔ کون سا درد ہے جو آپ کے ذہن میں دیکھ، آپ میں یہی میں چھوڑ رہا ہوں، یہ کہنا ہی آسان ہے۔ اس حسین نے اکبر کی لاش اٹھائی، جس حسین نے ہر سے کہا تھا اور تو اپنے بیٹے کی لاش نہ اٹھا، میرے نانے کی شریعت میں باپ بیٹوں کے جنازے میں مولا حسین یہ فکر اکبر کے جنازے میں کتنے یاد آئے ہوں گے۔ اس وقت حسین نے کہا تھا نانا شریعت کا مجھے پتہ ہے لیکن تیرا دین بچانا تھا، تیرا اسلام بچانا تھا، والدین میری بات سن رہے، پردے میں میری بیٹیاں سن رہی ہیں، ہر دکھ آپ کے ذہن میں میں یہیں پہ بالکل تعزیت کی آخری فکرے کہہ رہا ہوں۔ حسین 57 سال کا، علی اکبر پورے 18 سال کا، دعا کرو ضعیف باپ کو جوان بیٹے کا جنازہ نہ اٹھانا پڑے۔ حسین نے حوصلہ کر کے اکبر کا جنازہ اٹھایا، اکبر کا جنازہ اٹھا کے چلے، لیکن کیا کرتا 57 سال کا ضعیف باپ تھا۔ حسین کو ساتھ لینے کے لیے یہ ہدایت کے لفظ ہے، میں کو اپنا خیال پیش نہیں کر رہا۔ حسین نے خیموں کو دیکھ کے کہا او بچوں میری مدد کرو، مجھ سے اکبر نہیں اٹھایا جا رہا، او مددنی یا اہل بیت نبوہ، اے محمد کی اہل بیت مجھ غریب کی مدد کرو۔ بچوں نے اکبر کو پاؤں سے سہارا دیا، اکبر کو لے کے حسین خیمے میں آیا۔ قرآن میرے سر پہ رکھو، یہ علی اکبر وہ اکبر ہے جس کا جنازہ جب خیمے میں آیا سیدزادیوں نے پتھروں سے ماتم کیا۔ کوئی کہہ رہی تھی برباد مدینہ، کوئی کہہ رہی تھی با محمدہ، زبان اکبر کے نام پہ رویا کرو۔ جب اکبر کا ماتم خیموں میں ہو رہا تھا 57 سال کا حسین
کبھی دائیں دیکھتا ہے کبھی بائیں دیکھتا ہے. اجڑی بہن قریب آ کے کہتی ہے حسین کیا دیکھ رہے ہو؟ حسین فرماتے ہیں ہر کوئی آ گیا ہے. اکبر کی ماں ام لیلا کہاں ہے؟ فضا جاتی ہے مجھے معاف کر دینا. اور جب ایک لمحہ مجھے دے جیسے فضا جاتی ہے ام لیلا کے خیمے میں 2 منٹ میں مان لو ام لیلا کے خیمے بیٹا میری طرف دیکھے ام لیلا کے خیمے میں جیسے فضا گئی ہے. اکبر کی ماں کو دیکھا. کبھی اکبر کی ماں خیمے کی اس دیوار سے لگتی ہے کبھی اس دیوار سے کبھی اس دیوار سے. فضا فرماتی ہے اکبر آ گیا ہے. ام لیلا حسین بلا رہا ہے. رو کے کہتے مجھے ہاتھ پکڑ کے لے جا مجھے نظر کچھ نہیں آ رہا میری بینائی چلی گئی. ادھر فضا اکبر کی ماں کو لے کے آئے. اکبر کی ماں رو کے کہتی ہے حسین میری ایک منت تھی میں نے منت پوری کر دی ہے. حسین فرماتا ہے تجھے اجازت ہے. کہتی ہے امام ہے ناراض نہ ہوگا ذرا رخ دوسری طرف کر لے. سیدہ زینب سے کہا علی اکبر کی ماں نے آپ